میرے رائٹ پہ دیکھ لیں کون کھڑی ہیں، میری بیٹی، میری بہو۔ انشاءاللہ تعالی ان کو جتنی اذیت دی گئی ہے، میرے پاکستان کی قوم کو اذیت دی جا رہی ہے، میری بیٹیوں اور بہنوں کو اذیت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ فواد چودھری نے اپنی غیرت، اپنی انا اور میرے عمران خان کا نام جو سر بلند کیا ہے اور اس کے لیے قربانی دے رہا ہے، پوری پاکستان کی قوم دل کی گہرائیوں سے ہمدردی بھی کرتی ہے اور پورے ان کے خاندان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے جو اس وقت میری اس بہن پہ گزر رہی ہے، میرے ان بھائیوں پہ گزر رہی ہے، میرے وکلاء پہ، جس طرح ڈاکٹر ایوان صاحب نے ابھی بتایا، ان پہ گزر رہی ہے۔ ہمدردی ضرور کر سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی غیرت مند قوم کے سپوت اپنے ملک کے لیے، اس کی انا کے لیے، اور ہم تو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسکرا کر خدا کے فضل سے شہادت قبول کریں گے اس لیے کہ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، انسانوں کے سامنے اے میرے پروردگار اس سر کو نہ جھکانا۔ ہاں، اگر میری لاش بھی پڑی ہو تو پروردگار صرف اپنے سامنے جو ہے سر کو جھکانا۔ اور انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں فواد چودھری اس وقت پاکستان کے لوگوں کی دلوں کی آواز اور آزادی کی، حقیقی آزادی کی آواز بن چکا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن، دو دن، ظلم آخر ظلم ہے، حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ فواد کو رہا کرو، فواد چودھری کو رہا کرو، فواد چودھری کو رہا کرو۔ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہاں ایک نیکسٹ ڈے کی پیشی انہوں نے دے دی ہے، کیونکہ آئیو صاحب ادھر موجود نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے میں پشاور ثانیہ کی مذمت کرتی ہوں بہت زیادہ۔ اور جب فواد صاحب کو ہتھ کڑی لگا کے کل عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے علم میں لایا گیا کہ کل جس طرح پشاور میں دھماکے سے ہمارے شہداء بھائی شہید ہوئے ہیں، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے بہت مذمت کرنی ہے، اور ہم اس دکھ کے موقع پہ، میں اسپیشلی کیونکہ وہ یہاں پہ ہے نہیں تو آئی ول ریپرزینٹ ہم، اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوائقین کو وزٹ بھی کریں گے، اور ان کی بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس وقت جوڈیشل ہیں، اور ابھی بھی ان کے سینٹیمنٹس پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اور جس طرح کا رویہ یہ گورنمنٹ اختیار کر رہی ہے، ڈیلے ٹیکٹکس کر رہی ہے، ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے، جوڈیشل کیا جا رہا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ ایک پارلیمنٹیرین ہیں، اور سب سے پہلے وہ یہاں پہ ایک پاکستان شہری ہیں جن کے حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے، مگر کل پیشی دی ہے، ہم لڑیں گے۔ اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گی ان لوگوں کو، میں نام کسی کا نہیں لوں گی، جو لوگ ان کو ڈیلے کر رہے ہیں، کچھ شرم کرو اور کچھ حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، فواد تیرے جانثار۔ انشاءاللہ ہمارے ارادے پختہ ہیں، میں یہیں پہ موجود ہوں، اور ہم کل دوبارہ آئیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کو رہا کرا کے رہیں گے۔ آج فواد لوگوں کے دلوں میں دھڑک رہا ہے۔ آج فواد پاکستان کی سرزمین میں ایک عمران خان کے ساتھی کی حیثیت سے، عمران خان کے ایک سپاہی کی حیثیت سے، ایک عام آدمی سے لے کے ایک بڑے دانشور تک ہر طبقے میں آج فواد کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں جہلم کے لوگوں کو، میں پنجاب کے لوگوں کو، میں سیالکوٹ کے لوگوں کو، گجرانوالہ کے لوگوں کو، پنڈ زادن خان والوں کو، فیصل آباد والوں کو، لاہور والوں کو، خطہ پٹھوار کے لوگوں کو، اٹک کے لوگوں کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آپ کا فرزند تھا جس نے جرت کا ایک نیا نشان پیدا کیا ہے، جس نے جرت اور دلیری کو
ایک فواد کی صورت میں نام دیا ہے. میں جن اضلاع سے لوگ فواد کی محبت میں یہاں آئے ہیں، ہم آپ کو اس کا صلہ نہیں دے سکتے. میرے پاس ووکیبلری کی کمی ہے کہ میں اپنے جذبات کو شکریہ کے انداز میں آپ سے کہہ سکوں. میں اتنا کہہ سکا ہوں کہ محبت اگر ایک شخص کی مل سکے بڑی چیز ہے زندگی کے لیے، مگر یہ ملتی نہیں. مجھ کو اتنی محبت دی دوستو، سوچ لو دوستو، پیار ایک شخص کا اگر مل سکے بڑی چیز ہے زندگی کے لیے. فواد کو تو لاکھوں لوگوں کا پیار ملا ہے. آپ کا بہت شکریہ.